یہ جو آئی ایم ایف یہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف گئی ہے، اس سے ایک نئی بھی ایک ہوپ بھی بنی ہے، پولیٹیکلی سینس بھی آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یار لڑتے رہو مگر کہیں تو اکٹھے ہو جاؤ، اور ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس چکر میں اپنے آپ کو جو بالکل آئسولیٹڈ ہے اپنی آئسولیشن آگے اس طرح توڑے کہ چلیں ٹھیک ہے پاکستان کی پولیٹیکل لڑائی رکھتے ہیں، ہم اکنامکس ایجنڈے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو دیر از اے چانس. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پاسٹ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے حوالے سے بھی، ان دونوں کیسز کے اندر نا 9 مئی کے واقعات کے اندر کارکنان لیڈران وعدہ معاف گواہ بننے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بیانات آپ نے دیکھے بھی ہیں، وہ مختلف پریس کانفرنسز کے اندر اور اوور آل ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہیں جو کارکن ان کی لیڈرز کی طرف سے آ رہے ہیں، ایکس پی ٹی آئی لیڈرز کی طرف سے آ رہے ہیں. دوسرے اعظم خان صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے چیئرمین تحریک انصاف کے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جناب وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو ان کو رضامند کر لیا گیا اس پہ، اور وہ کوئی پچھلے 28-29 دن سے غائب ہیں ویسے بھی. تو آپ کو لگتا ہے فواد حسن فواد تو پریشر ریزسٹ کر گئے تھے، یہ بھی کر پائیں گے؟ یہ خبر یا درست ثابت ہوگی؟ میرے لیے آج جب آئی ایم ایف کا وفد ملنے گیا تو شاید اپنا اعظم خان سوچے تھوڑا سا کہ یار مینا تو نہیں کرتا، مگر اس میں ایک اچھی تو خبر آپ بھول ہی گئے، جو نیب نے جو چینج کیا ہے وہ اس میں ایک کہانی ہے، اس میں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑے جو ہمارے یہاں اس سٹوری جو خان صاحب پہ جو بہت بڑا کیس بنا ہوا ہے جو انگلینڈ سے پیسے آئے ہیں وہ مطلب سمجھ گیا. تو مجھے لگا کہ جو یہ کہا کہ نا کہ اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو آپ کو سزا نہیں ہوگی، تو سننے میں وہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے بڑی شفقت کیا کہ ایسا قانون بناؤ ساڑھے یاروں تو بچاؤ نا بچو، اگر کل کو اس کو بیچ میں پھنس گیا تو مطلب سمجھا کرنا نا. نہیں میں سمجھ گیا ہوں، میں تو صرف اس پہ میرے ذہن کے اندر نا ایک ہی سوال بار بار آتا ہے جب میں پریس کانفرنس دیکھتا ہوں یا میں وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنتا ہوں، وزیر خارجہ کی گفتگو سنتا ہوں، اس سب معاملے پہ بات کرتے ہیں، جس کو پیسے گئے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اس طرح سے. لیکن ترمیم تو ان کو روکا کس نے ہوا ہے ملک صاحب؟ وہ پیسے نکال کے دے دیں ان کو، ان سے واپس لیں، اور وہ قومی خزانے کے اندر سب سے پہلے تو یہ کرنا بنتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مزیدار پاکستان میں ایک کامیڈی چل رہی ہے کہ جی وہ چیئرمین کو کب گرفتار کریں کب گرفتار کریں، اور یار 150 سال پہ مقدمات ان کو گرفتار نہیں اب کر سکتے. اظہر صاحب یہ نواز شریف صاحب کو ایک بڑا انوکھا فیصلہ آیا ہے، بڑا حیران کن ریلیف ملا ہے. ایک تو یہ اختیارات سے تجاوز بھی لگتا ہے، یہ چیلنج ہو کے آپ کو لگتا ہے یہ ریورس ہو جائے گا، لیکن ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریورس ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا. ہاں صرف اتنا ضرور ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ دس از سم تھنگ جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہوا. بہت شکریہ جی اپنا باجل صاحب. دیکھیں بڑی سیریس سی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف خاندان یا نواز شریف وہ لوگ ہیں کہ انہیں ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا ہے. حدیبیہ 1 میں آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جو سردار شمیم صاحب چیف جسٹس تھے، جب وہ اپنا ریفرنس کویش کیا تو ان کو اب گلگت بلتستان کی چیف کورٹ کا جج بنا دیا گیا رانا شمیم کی جگہ پر. تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. یہ جو جج صاحب ہیں یہ سنا ہے یہ بھی ریٹائر ہونے والے یا ہو چکے ہیں. بڑا انوکھا فیصلہ ہے. آج تک ابھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ ٹرائل کورٹ کے اندر بھی عدالتی معاون ہوتا ہے. یہ میں حیران ہو رہا ہوں اس بات کے اوپر. اچھا پھر اتنا بھی نہیں ہے، ایک اشتہاری ہے. اب اشتہاری کو اگر ٹرائل کورٹ سے ریلیف لینا ہے تو اسے باقاعدہ عدالت کے سامنے پہلے سرنڈر کرنا ہے. عدالت کے سامنے جب پہلے سرنڈر کرے گا تو پھر پاسبلٹی ہے کہ ریلیف ملے گا. ایسے نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات ہے کہ درخواست بھی کوئی نہیں تھی. یا تو 265 کی کوئی درخواست ہوتی، عدالت نے ہوائی اختیار استعمال کیا اور اس ہوائی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا 265 کی میں بھی ٹریٹ کر لیتا ہوں. یہ انوکھا ترین فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ قائم رہا تو پھر 9 مئی کے واقعات میں بھی آپ ذہن میں رکھیں، پھر اس طرح کا فیصلہ انہی پرنسپل کے اوپر تو کیس ہی نہیں چل سکے گا. لیکن اور یہ چیلنج نہیں کرنا. وجہ کیا ہے کہ نیب ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ، چیئرمین نیب ان کی اپنی مرضی کا ہے. اس وقت بھی حدیبیہ میں اپیل آپ کو پتا فائل نہیں کی گئی تھی. حدیبیہ 2 میں جو ایپل فیلڈ والا کیس ہے وہ بھی میں پروسیکیوٹر تھا اس کے اندر. آپ کو پتا ہے مریم صفدر کو ریلیف ملا، وہ اپیلیں کیوں نہیں فائل کی آج تک؟ حالانکہ طے شدہ بات ہے، منی ٹریل ہے نہیں. ایپل فیلڈ کی جائیدادیں خریدی ہیں، ان کے پاس منی ٹریل پیسے کہاں سے آئے؟ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہو. بھائی بے گناہ کس بات کے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، وہ جائیدادیں کہاں سے خریدی ہیں، پیسہ کہاں سے آیا، منی ٹریل کہاں ہے؟ اظہر صاحب مطلب کوئی شہادت ہو، کوئی ثبوت ہو، کیونکہ عدالت تو اسی کی بیس کے اوپر چلتی ہے. وہاں پہ صرف یہ کہہ دینا کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام نہ بنایا،
مطلب ہوا کے اندر بات تو نہیں ہو سکتی، عدالت کے اندر تو کم از کم بتائیں نا کہ کیسے بنایا، باقی ٹھیک ہے اس سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، بنایا ہوگا نشانہ سیاسی انتقام کا، لیکن عدالت یوں تو نہیں چلتی کہ آپ نے بات کر دی اور اس کے بعد بری کر دیا۔ دیکھیں باجوہ صاحب ایک بات سمجھیے گا، بڑی مزدار بات بتاؤں آپ کو، کیا وہ جو عدالتی معاونت لگائے ہیں نا وہ پروسیکیوٹر نیاب رہے ہیں، اور موجودہ حکومت نے ہی پروسیکیوٹر نیاب وہ لگائے ہیں، دوست ہیں ہمارے۔ لیکن میں تاریخی بات بتا دوں آپ کو کہ جب حدیبیہ کا کیس تھا نا، حدیبیہ کے کیس میں سردار شمیم صاحب تھے ملتان بینچ میں، لاہور آئے، لاہور میں کمال کی بات ہے اٹارنی جنرل جو دفتر ہے نا، نصیر بھٹا صاحب تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، پاکستان مسلم لیگ نون لائر فورم کے صدر تھے، اور باقاعدہ جو اٹارنی جنرل دفتر میں بندے تھے وہ سارے ان کے اپنے تھے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اب یہ بالکل کیس ہی نہیں بنتا۔ یہ ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کو اور ملی بھگت کیا ہونی ہے، یہ ریکارڈ کھلوا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، ٹائم ڈیلے کرتے ہیں، اور پھر ایک حالات ایسے بنا کر اپنی مرضی کی پچ سیٹ کرتے ہیں، عمران پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن عمران نے تو آج تک کوئی کام ایسا کیا ہو تو نظر آ سکے نا، انہوں نے تو پیچھے سیٹ کی اپنی امپائر اپنے لگائے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے ہیں، اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اگر یہ دیکھیں نا بدریتی کس بنیاد پر، حدیبیہ کی اپیل فائل نہیں، ایون فیلڈ میں جب مریم کو ریلیف ملا اس میں اندر ہر ایک کو پتا ہے کہ ایون فیلڈ کی جائیدادوں کے حوالے سے ٹریل نہیں ہے، اس میں اپیل کیوں نہیں فائل کی گئی؟ اب یہ والا جو معاملہ ہے اس میں کیسے آپ کس بنیاد پر کون سے پرنسپل سیٹ کر دیے آپ نے نئے، یہ بھی دیکھنا ہے، مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے نا اس میں ملک صاحب اس پہ بھی ذرا بات کرنی ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، بالکل بنایا گیا ہوگا، جنہوں نے بنایا ان کا کیا کرنا ہے؟ مطلب پھر ایک جگہ پہ تو آپ نے ریلیف دیا کہ بھائی یہ بڑا غلط ہوا تھا سیاسی انتقام کا نشانہ، لیکن جنہوں نے بنایا تھا ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں۔ وہ وہیں وہ جو بڑی خوبصورت جو دائروں والی بات کی ہے نا، ہمارے بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں، جب آپ پاکستان میں کچھ بدلتا ہی نہیں، جب تک آپ کریڈیبل کلچر نہیں لے کے آتے جس میں عدالتوں کے بھی فیصلے ایک سمت میں نظر آئیں، پارلیمان نظر آئے، تو مطلب ٹائمنگ بڑی ایک عجیب چیز ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اسی کیس پہ جس طرح یہ جو کیس آپ جس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ انتقام تو پھر 2018 میں بھی یہ کیس آ سکتا تھا، 19 میں بھی آ سکتا، 20 میں بھی آ سکتا تھا۔ میرا سوال ہے یہ 2023 میں اب کیوں آیا؟ یہ جو ٹائمنگ ہے نا یہ بڑی عجیب سی اور سر انتقام بھی کیا ہے اس کے اندر؟ وہ جو اظہر صدیق صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ پیسے ٹریل دے دیں، وہ تو نہیں دی آپ نے آج تک۔ وہ ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹم کے اندر کوئی گیپس ہیں جو طاقتور لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ میرا تو آپ سے یہی سوال ہے نا کہ ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے، جس طرح نواز شریف پہلے بھی گئے تھے سعودی عربیہ، 8-9 سال کے بعد آئے، میں تو کوئی لاء کو سمجھتا نہیں، مجھے نہیں خیال کہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ 9-10 سال کے بعد آئیں تو آپ کا ایک پرانا مقدمہ ہو تو خود ہی جائے صاحب گنجی آؤ بیٹھیں اور آپ سے وہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا۔ ہم نے بھی جو تھوڑا بہت لاء پڑھا ہے اس کے اندر تو ہمیشہ یہی تھا کہ آپ اشتہاری ہیں تو ایک دفعہ تو آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی ایک کمال ہو گیا۔ وہ